نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. ان اللہ کریہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعت المال وکثرت السؤال او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ پیچھے آیت نمبر 109 ابھی ہم نے تلاوت کی. پیچھے آیت نمبر 8 میں آپ دیکھیں، اگر پیچھے یہ بات تو بنو اسرائیل کی چل رہی ہے، ایک صرف میں سمرائز کر دوں. آپ دیکھیں تو اگر اوورآل پہلے سورہ فاتحہ اور فرسٹ رکوع میں براڈر پوری اوور سے ایک اینگل سے اللہ نے بتایا، پھر بنو اسرائیل. اب یہ بنو اسرائیل کی سٹوری آلموسٹ تقریباً ختم ہونے لگی ہے، اور آگے اس کے بعد والے رکوع سے آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال، اور یہ پارے کا اینڈ ہے، بس یہاں پہ اس کے بعد نوکس قبلے کے اور وہ احکامات آئیں گے. ایکسکیوز می. اس سے پہلے آیت میں دیکھیں، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کہ تم لوگ یہ ارادہ کر رہے ہو کہ تم سوال کرو، سوال موسیٰ علیہ السلام سے، کہ جیسے نبی علیہ السلام سے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہو. تو اس پر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ان اللہ، لمبی حدیث ہے بہرحال، لیکن یہ تین چیزوں سے متعلق، ان اللہ کریہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعت المال وکثرت السؤال، کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں سے منع فرمایا ہے. اللہ کراہت ہوتی ہے، اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ تین کام ناپسندیدہ ہیں. پہلی چیز فرمائی قیل وقال، یعنی فضول بکواس، ادھر ادھر کی باتیں، ٹائم ضائع کہہ لیں. دوسرا فرمایا اضاعت المال، کہ مال کو ضائع نہ کیا جائے. مال اللہ نے دیا ہے، ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے، تو اس میں مال کو ضائع نہ کیا جائے بہرحال. اور تیسرا فرمایا کثرت السؤال، بلا وجہ کے سوال جواب سے منع فرمایا. ادھر خاص طور سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی بیان فرمائی، ابن کثیر رحمہ اللہ نے، کیونکہ کثرت سوال میں یہ ہوتا ہے، نبی علیہ السلام بھی اکثر فرمایا کرتے تھے صحابہ کو کہ آپ کثرت جو سوالوں کی ایمپل سوال ہیں ان سے کوشش کریں نہ کریں. جیسے ایک واقعہ آتا ہے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ حج کے بارے میں جب احکام آیا، حج کب فرض ہے، کہ ہر سال فرض ہے، تو نبی علیہ السلام نے خاموشی فرمائی. پھر دوسری مرتبہ فرمایا، پھر تیسری مرتبہ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صحابی نے کہ حج ہر سال فرض ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، سال زندگی میں ایک مرتبہ. لیکن بار بار سوال کرنے کے وجہ سے بہت ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری چیز مثال کے طور پہ کوئی چیز حرام ہے لیکن حلال ہے، یا تمہارے سوالوں کی کثرت کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو جائے یا حرام چیز حلال ہو جائے، اس لیے بار بار سوال مت کیا کرو. وہ دوسرا بھی آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کی مطلب ایسے ہی کہ اگر کسی کی بیوی کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کوئی بندہ پاتا ہے اسے گناہ کرتے ہوئے، تو وہ کیا کرے؟ اگر لوگوں کو بتاتا ہے تو بے شرمی کی بات ہے، اور اگر خاموش رہتا ہے تو بغیرتی کی بات ہے. اب نبی علیہ السلام نے تو خاموشی اختیار فرمائی، لیکن بعد میں لعان کا حکم آیا پھر قرآن میں کہ لعان کا کیا حکم ہوتا ہے. بہرحال کثرت سوال سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہاں بھی وہی بات مراد ہو رہی ہے. یہودی بھی کرتے تھے یہ وہی، کیونکہ اسی لیے یہاں پہ کلیئرلی آ رہا ہے ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے، اور یہودی بھی نبی علیہ السلام سے بھی بلا وجہ کے سوالات کیا کرتے تھے جبکہ ان کی انٹینشن نہیں ہوتی تھی. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت زیادہ پسند ہے ان کو، ودود، ودا کہتے ہیں پسند، ان کو ان کی چاہتی ہے اہل کتاب کی، یہودیوں کی. کثیر من اہل کتاب یعنی کہ ان میں سے میجورٹی کی، کثیر من اہل الکتاب.
لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے کو لوٹا دے من بعد ایمانکم، تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہارے کو بیکار یہ جو سوالات کی بات ہو رہی ہے یا جو ڈاؤٹس ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، کنفیوژنس ڈالنے کی بات ہو رہی ہے تمہارے مائنڈ میں، تو وہ ڈال کے ان کی ایم یہ ہے کہ یہ تمہارے کو دوبارہ کفارہ، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں. حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے حسد کی وجہ سے ہے. انفسہم، ان کے من عند انفسہم، جو ان کے اپنے اندر کا حسد ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے، یہ کرتے ہیں. من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد بھی کہ حق ما جو تبین بیان کر دیا گیا، کلیئر کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا، لہم الحق ان کے اوپر ہی حق، یہ بات اللہ نے واضح کر دی. اس پہ بات الحمدللہ ہماری کافی پہلے گزر چکی ہے کہ ان کے بعد ساری نشانیاں موجود تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی، ہر اس کے باوجود بھی یہ اس کام پہ لگے ہوئے تھے. فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو ایمان والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتوں پہ کان نہ دھریں، ان کو اگنور کریں، بس کوئی لڑائی جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اگنور کریں اور خاموشی سے اپنا دوسری طرف ڈائریکشن کریں. فاعفو کہتے ہیں معاف کرنے کو، اور وصفحو درگزر، معاف کرنے کو یعنی اس بات سے درگزر کریں، اور وصفحو یعنی چھوڑ دیں، ان کو معاف کریں، ان کو چھوڑ دیں. حتی یأتی اللہ بامرہ، حتی کا مطلب کیا ہے ملک صاحب؟ یہاں تک کہ، بالکل. خالد بھائی ساتھ ہی ہیں نا؟ آیت نمبر 109. یہاں تک کہ کوئی اللہ کی طرف سے حکم آ جائے. یاتی، عطا یاتی کہتے ہیں آنے کو، عطا یاتی آنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کی طرف سے بامرہ، امر کہتے ہیں حکم کو، امر کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور پھر انسٹرکشنز اب یہ سب سمجھ لیں، اور پھر کیا کام کریں؟ واقیموا الصلاۃ، نماز، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور نہیں تقدموا آگے پاؤ گے، لانفسکم اپنے پاس سے، یعنی جو کوئی، یا مثال نیکی کی ہو رہی ہے کہ جو کوئی بھی تم نیکی کرو گے، من خیر نیکی کرو گے، تجدوہ عند اللہ، تجدو وجد یجدو کہتے ہیں پانے کو، ملنے کو، عند اللہ تو اللہ کے پاس. تجدو ہو ہے نا، یہ ہو بتا رہے پیچھے، دس از اے پروناؤن، ضمیر ہے پیچھے، ہو یہ وہ عمل کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی کوئی عمل کرو گے وہ آگے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر بصیر ہے، ہماری کارگزاری کو دیکھ رہا ہے، بے شک دیکھ رہا ہے. تعملون یعنی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تعملون، عمل کو بصیر سے مراد دیکھ رہا ہے، تعملون بما تعملون بصیر، جو عمل کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور یہ کہتے تھے، یہودی اور نصارہ، دونوں لوگ آپس میں کہتے تھے کہ کوئی بھی ان میں جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہودی یا نصرانی. ہاں یہ لوگ یہ کہتے ہیں تھے. تلک امانیہم، یہ ان کے پاس پتہ نہیں کون سی کوئی ایک امن یا کون سی کوئی کمٹمنٹ تھا، کوئی دلیل تھی، کمٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اس مراد میں، کہ کون سا ان کے بعد اللہ کی طرف سے ایسی دلیل تھی یا کمٹمنٹ تھا یا پرومس تھا، پتہ نہیں. کل ان سے کہیں، ہاتو برہانکم، برہان کہتے ہیں نشانی، واضح دلیل کو، اگر ایسا ہے تو لے آؤ اپنے پاس. کل ان سے کہیں، دیکھیں قولا پیچھے قولو آیا، قولو از پلورل، قولا از سنگولر، کل بھی، یہ سارے ورڈز اسی قول ایک لفظ ہے، قاف واو لام، یہ سب اسی سے نکل رہے ہیں، صرف میننگ کے اعتبار سے چینج ہو رہا ہے. کل مطلب آرڈر بن رہا ہے، تم کہو، قولا اس ایک بندے نے کہا، یا قولون سب نے کہا، لیکن قاف اور لام جہاں مل رہا ہے اس کا میننگ کہنے سے ہی ہوگا کہیں نہ کہیں. تو ان سے کہیں لے آؤ اپنے پاس سے دلیل. یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیں، ان سے کہیں، بالکل. کل جہاں پہ بھی آ رہا ہے، یہ سب سے بڑا دیکھیں نا مسکنسیپشن ہے. آپ کو کوئی بولتا ہے یہ بہت سارا مسکنسیپشن، خاص طور سے ہم یہاں ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہے.
ان اٹس بات کہنے کی میننگ بھی کرتی ہے کہ نازل تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، بس یہ لینگویج آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا کسی بھی انسان نے نہیں لکھی، ایک تھرڈ کی کوئی پرسن ہے جو ایڈریس کر رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے. کل هو اللہ احد کا بھی یہی مطلب ہے. اور کل یہ جگہ جگہ آپ اسی طرح سے دیکھیں ایڈریس، یہ پیٹرن ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب ہے. تو کل کا مطلب ان سے کہیں یا کہہ دیجیے؟ کل کہہ دو. میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کل للمحمود، محمود سے کہہ دو. کل میں نے کہا تو آپ کہہ دیں. کل آپ کو بولا نا، یہ آرڈر آپ کو دیا کہ آپ کہہ دیں. آگے کیا کہہ دیں؟ میسج ان کا ہے، میسج میرا ہے، میں ان سے بات نہیں کرتا ڈائریکٹ. میں نے آپ کو بولا کہ آپ ان سے کل آپ ان سے یہ کہہ دیں. یہ وہ اللہ کا میسج ہے، وہ اللہ کا میسج ہے. پوری لینگویج، پورا یہ کلام اللہ ہے. اسی لیے اس پہ تو علماء نے بڑی، یعنی علمی لینگویج میں تو اس پہ کتنی بحث ہوئی ہوئی ہے کہ یہ ان اٹ سیلف کریٹڈ ہے یا کریشن ہے یا نہیں ہے قرآن اٹ سیلف. تو علماء نے یہی ایکسپلین کیا کہ نہیں، یہ تو جب کلام اللہ ہے تو یہ کسی کریشن ہو سکتا ہے، تو یہ اس کے اندر بھی نہیں آتی اسپیسیفک قرآن کا جو معاملہ ہے. خیر اس علمی بحث میں جانا مقصد نہیں ہے، لیکن کل کا مطلب یہ ہوگا آپ کہہ دیں. جیسے بولنا کل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ اللہ هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے. آپ ان سے کہہ دو. اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا. صرف کئی مقامات پہ ڈائریکٹ بھی اللہ نے کوئی باتیں کی ہیں. وہی جاتا ہے نا اذا سألک عبادی انی، جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، وہاں پہ اللہ نے آگے جواب میں کل نہیں کہا کیونکہ وہ بندے کا معاملہ تھا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس پہ علماء نے لکھا ہے اللہ نے خود جواب دیا آگے آ کے اذا سألک عبادی انی، جب یہ میرے بارے میں پوچھیں فإنی قریب. جواب اللہ نے کیا دیا؟ میں تو قریب ہی ہوں. میں یہیں کہیں، میں اس آیت میں بات کر رہا ہوں. فإنی قریب کا مطلب میں تو قریب ہی ہوں، میں یہیں کہیں ہوں. وہاں پہ اللہ نے کل انی قریب نہیں کہا. بہت کچھ معاملات وہاں پہ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں جب اللہ خطاب کر رہے ہیں اور بہت سی باتوں کا ڈائریکٹ بھی جواب دے رہے ہیں. ڈائریکٹ بھی خطاب آپ کو ملے گا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. خالد بھائی ساتھ ہی ہے نا؟ بلا، کیوں نہیں. من اسلم وجہہ للہ، بلا کا اس میں مطلب ہے کیوں نہیں. کیوں نہیں بلکہ کے میننگ میں بھی آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بلکہ، کیوں نہیں. اٹ از جسٹ وہ جو پریپوزیشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جو اگلے سینٹینس سے بیسکلی ملاتا ہے پچھلی بات کو. نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک آیت ہے نا، اس میں کہا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں. ہاں وہ ایسے ہی نا، الستو بربکم قالوا بلا، اس میں بھی یہی مطلب ہے. اس میں بھی یہی مطلب ہے. جب تمام آلت ارواح میں تمام روحوں نے کہا نا الستو برب، اللہ نے روحوں سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، اور قالوا سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ اس میں ہے کہ ہاں ہم، یعنی آپ ہمارے رب ہیں، یعنی اس میں آپ با محاورہ ترجمہ یا ٹرانسلیشن ایسے کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن ورڈ میں جب آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیوں نہیں کر سکتے ہیں ترجمے کو، یا ہاں کے میننگ میں بھی آ سکتا ہے. یہاں پہ بھی آپ اس کو ہاں کے میننگ میں لے سکتے ہیں مور اور لیس، کیونکہ آگے جو بات آ رہی ہے من جو بلا کا ایکچولی مقصد اس کا وہ تصدیق کرنا ہے ایک طرح کا کہ ہاں بالکل کوئی شک نہیں اس بات. اس آیت میں ایسے ہی ہے، اس آیت میں ایسے ہی ہے. من جو من جو اسلم وجہہ للہ، پہلی چیز کہ اسلم وجہہ، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، منہ کو. اسلم جو جس نے سبمٹ کیا اپنے چہرے کو اللہ کے لیے خالص، وہو محسن، اور وہ محسن تھا. فلہ، فا کا مطلب کیا ہے ملک صاحب؟ فلہ، فا ایک حرف ہے، پس فا، ہاں میں لفظی آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. فا مطلب پس، لہو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر. اللہ کے پاس. ہاں یہ پروناؤنس کو الگ کوشش کریں مائنڈ میں رکھیں تاکہ یہ آپ کو سنگولر، تثنیہ، جمع، حاضر، غائب، یہ سب یہ پروناؤنس بتاتے ہیں. تو اس کا جو اجر ہوگا عند ربہ، اللہ کے پاس ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر، اور نہ ہی کوئی حزن، غم. اچھا ایک سوال تھا نہ خوف نہ غم. جی احسان کا آپ نے کہا تھا لیول ہوتے ہیں ڈفرنٹ، آ رہا ہوں. وہ والا ہے محسن ہے. جی آ رہا ہوں میں. دیکھیں میں ایکسپلین کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ترجمہ. پہلی چیز اسلم وجہہ سے لکھا کہ اس کی خلوص نیت ہو. اسلم وجہہ کا میننگ کیا ہے کہ اس کی انٹینشن صحیح ہے.
یعنی وہ ایک بندہ ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی تو انٹینشن ہی صحیح نہیں ہے نا. اصل میں ارادہ، نیت انٹینشن اندر کی جو، ہاں نیت کہہ لیں، اندر کی جو انٹینشن نیت ہے نا اس بندے کی، وہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے پہلی بات. اور دوسری بات فرمایا وہ محسن، محسن کی ویسے تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اتباع سنت. اتباع اسلام سے ہے نا بیسیکلی. ہاں اسلام بھی اسی سے نکلا ہے ورڈ، سبمٹ کرنا ہی ہے. مگر وجہ ان چہرے کو سبمٹ کرنے کا میننگ جو علماء نے ڈرائیو کیا وہ یہ لکھا کہ اس کا مطلب یہ خلوص، یعنی کہ اس کا ڈائریکشن، اس کا قبلہ صحیح ہو، جیسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں. وہ اب کہنے کو اگر مسلمان ہے اس کی نیت ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں کرتا، تو نیت انما الاعمال بالنیات ہم نے تو پڑھا ہے. اور اتباع سنت بھی ہونا، محسن پہ میں آ رہا تھا. اب ایک بندے کی نیت تو صحیح ہے لیکن وہ اتباع سنت کام نہیں کر رہا. فار ایگزامپل ابھی ہم نے پڑھی عشاء کی نماز، ہم پڑھتے ہیں بہت ایک بندہ ہے اس کی خلوص نیت ہے، بالکل صحیح نیت ہے، اس نے مصلی پہ کھڑا ہوا، اس نے 4 فرض عشاء کے لیے نیت باندھی، 4 رکعت ختم ہوئی، اس نے کہا یار نہیں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، میں 2 اور کنٹینیو 6 پڑھ لی اس نے، تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ نیت تو اس کی اچھی ہے، وہ تو نیک عمل کر رہا ہے لیکن نہیں ہوگا ایسے. تو اتباع سنت ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق عمل بھی ہو، یعنی جو کہا گیا اس کے مطابق ہو. جیسے وہ اکثر یہاں حلال حرام کھانے کی جو بحث ہوتی ہے فوڈ کی، اس میں یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. ہم ایک بات اس میں کلیئرلی ہے، جب اللہ نے کہا کہ ذبیحہ ہو تو بس ختم ہو. ہم اس میں پھر سائنٹیفک ڈیٹیلز میں جانے کا ہمارا مقصد نہیں ہے، جواز نہیں بنتا. چاند کا ہے وہ تو چلیں ایک اور ٹاپک ہے آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. لیکن بات آپ یہ اتباع سنت والی میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عمل جو ہو وہ سنت کے مطابق بھی ہو. آپ سنت کے علاوہ بیٹھ کے کوئی بھی عمل کر، آپ فجر کے بعد شروع ہو جائیں نماز پڑھنا، جتنے بھی نفل پڑھ لیں گے وہ گناہ مل رہا ہوگا الٹا ثواب کے، کیونکہ وہ وقت اس کا ہے. تو جو سنت سے ثابت عمل ہو وہ ویسے ہی ہو. اور محسن کا ویسے مطلب یہ لفظ احسان سے نکلا ہے. محسن دوست کو بھی ہماری ویسے اردو لینگویج میں کہتے ہیں، لیکن عربی میں محسن کا مطلب یہ جو یعنی نیکی کرنے والے نہیں، نیکی کرنے والے نہیں، یہ احسان جو لفظ ہے نا اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں جیسے تصوف ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، آپ تو ماشاءاللہ، تو تصوف از احسان. وہ آتا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہاں پہ بھی محسنین کا لفظ آ رہا ہے. اور حدیث پاک میں، حدیث جبرائیل میں بھی آ رہا ہے، انہوں نے کہا مل اسلام، پھر مل احسان جب اینڈ میں فرمایا تو اس کا آنسر یہی تھا ان تعبد اللہ کانک ترا. تو یہ وہ احسان سے بھی لفظ وہ یہ اس کا کہیں نہ کہیں میننگ ہم اس سے بھی ڈرائیو کہیں نہ کہیں کر سکیں، کیونکہ وہ لیول ہے جو کمپلیٹلی اتباع سنت کے مطابق ہوگا. جو بندہ اس لیول پہ پہنچے گا، ہم نے تو ابھی اپنی نماز ہی پوری صحیح طرح سے 100% سنت کے مطابق ہم نے آج تک سیکھی نہیں، کوشش ہی نہیں کی. لیکن جو وہ بندہ ہوگا جس کا مجاہدہ ہوگا، وہ تو پھر نماز، پھر آگے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے، اس کا ایمان بھی پختہ ہوگا، اور پھر ایمان کے بعد اس کا مجاہدہ ہوگا اور اس کی ورک ہوگا، ہارڈ ورک ہوگا، اور پھر وہ اس احسان کے درجے پہ ہوگا. یہ بھی مراد اس سے ہو سکتا ہے. یہاں پہ محسن کا جو لوزلی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتباع سنت، یہاں پہ اس پرٹیکولر جگہ پہ مفسرین نے اسے واضح فرمایا. تو بہرحال جو عمل بھی سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ مردود ہوگا. اور جیسے لا رہبانیت فی الاسلام آ رہا ہے، اگر کوئی بندہ مونک ہے یا کوئی جا کے آئسولیشن میں بیٹھ جائے، وہ جتنے بھی عبادتیں کرتا رہے، مگر وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ یہود نے کہا کہ نصارہ کسی صحیح دین پر نہیں ہے. اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی صحیح دین پر نہیں ہے. ایک دوسرے کو کہتے رہے. وہ جو ڈیلیگیشن آیا تھا نیچے یمن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مذاکرات کرانے مسجد نبوی میں، اس میں وہاں پہ جوز تو مدینہ میں رہتے ہی تھے، اور یہ جو کرسچن ڈیلیگیشن آیا تھا تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ایکوزیشنز ڈال رہے تھے، ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے تھے. وہ کہتے تھے یہ صحیح دین پر نہیں ہے، وہ کہتے تھے یہ صحیح دین پر نہیں ہے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ لوگ کتاب پڑھتے
تلا یتلو تلاوت سے، حالانکہ وہم اور وہ لوگ کتاب پڑھتے تھے. کذالک اسی طرح، کذالک کا مطلب ہوگا اسی طرح. قول دیکھیں قول آیا، یہ کل نہیں ہے، قول آیا. یہ لفظ وہی قاف اور لام کے بیچ میں ہی صرف الف تھا، وہاں پہ الف گر گیا اور وہ کل ہو گیا. یہ قولا کا مطلب ہوگا اس نے کہا. الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح اس نے کہا جو کہ لا یعلمون، جس کے پاس علم نہیں تھا، مثل قولہم، اس کی بات کے مطابق ہی اس کے پاس علم ہی نہیں تھا. وہ یہ باتیں تو کر رہا تھا کہ یہ دین پر نہیں ہے صحیح، مگر اس کے پاس یہ علم تو نہیں تھا. جی یعلمون ہے نا، علم یعلم، علم سے نکلا ہے کہ اس کے پاس نالج نہیں تھی، اس کے پاس علم نہیں تھا اس چیز کا. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ فرما دیں گے، حکم فرما دیں گے، بینہم ان کے درمیان، بینہم ان کے درمیان، وہ جو آپس میں کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو غلط، یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز کے اندر یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے. تو میں یہاں رکھتا ہوں، آگے قبلے کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.